رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم امیر ضلع جناب عتیق الرحمان سے صدر آیوت خیبر پختونخوا جناب صدیق الرحمان پراچا صاحب، قائدین جماعت اسلامی ضلع پشاور، قائدین آیوت ضلع پشاور اور عزیز ازجان کارکنان بھائیوں اور ساتھیوں، میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں اور اللہ رب العالمین کے حضور آپ کے لیے دست دعا ہوں کہ خطرے کے اس دور میں اور اندیشے کی اس گھڑی میں آپ لوگ اس مظاہرے کے لیے نکل آئے۔ یہ مظاہرہ کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے، یہ مظاہرہ کوئی سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں شدید ترین تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنے مظلوم پاکستانیوں کے لیے، اپنے مظلوم پختون بھائیوں کے لیے آپ لوگ اس جلسے اس مظاہرے میں آئے ہیں۔ میں اس پر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری اجر کی دعا کرتا ہوں۔ میں مختصراً کچھ مطالبات رکھوں گا کہ انہی مطالبات کے لیے ہم نے آج یہ احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ رکھوں گا کہ 90 لاکھ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اکانومی کے ڈرائیورز ہیں، پاکستان کے معیشت کو چلانے والے ہیں۔ 20 ارب ڈالر سے زائد فارن ریمیٹنسز ہر سال یہ لوگ پاکستان بھیجتے تھے، ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا رہا ہے۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہیروز ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ محسنین ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی دیہاتوں میں گھروں کے چولہے وہ جل رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب، آپ نے تو اوورسیز پاکستانیوں کو بڑے باغ دکھائے تھے، ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے اور ان سبز باغ اور وعدوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ وہ اوورسیز پاکستانی جن کو آپ نے سبز باغ دکھائے تھے، جن کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے، جو آپ کے لیے جہاز کا ٹکٹ لے کر 2018 کے الیکشن میں آئے تھے، آج تم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ان کو تڑپتا ہوا تکلیف میں مصیبت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم کی اور پی ٹی آئی کے وزراء اور کابینہ کی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس ظلم کا، اس مجرمانہ غفلت کا اور اس استحصالی رویے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مذمت کے لیے آج ہم نے اس احتجاجی مظاہرے کو منعقد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وفاقی وزیر نے بیان دیا ہے کہ اس طرف سے جہاز خالی جائے گا اور اس طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کو لائے گا تو خالی جہاز کا کرایہ بھی اوورسیز پاکستانی دیں گے۔ کیا یہ پی آئی اے وزراء کے لیے ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ سرکاری خرچ پر عمرہ اور بیرون ملک کے ٹور اس کے اوپر لگائے؟ پی آئی اے پاکستانیوں کا ہے اور پاکستانیوں میں سب سے زیادہ حق اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا یہ بیان، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی زخموں پر نمک پاشی ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ استحصال ہے اور وفاقی وزیر کی اس بیان کی میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی وزیر اس بیان کو واپس لے اور اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں پی آئی اے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی۔ پی آئی اے کی فلائٹ آپریشن سے 10 سال میں بھی 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی یہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ 30 لاکھ سے زائد اوورسیز پاکستانی میرے پختون بھائی ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہیں، پی آئی اے کے آپریشن سے نہیں آ سکتے۔ چاہیے یہ کہ جو ایئر عربیہ ہے،
اتحاد ہے، امارات ہے، قطر ایئر ویز ہے، ان تمام ایئر کمپنیوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم روزانہ 5000 پاکستانیوں کو اٹھائیں گے اور پاکستان لے جائیں گے، لیکن حکومت پاکستان نے اس پیشکش کو مسترد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی آئی اے کی ٹکٹ پہ لوٹ مار کر رہے ہیں، دوسرے کمپنیوں کو موقع نہیں دے رہے، لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، ڈبل پر ٹکٹ بیچ رہے ہیں اور پھر وہی ٹکٹ بلیک میں 5 گنا اور 6 گنا پر فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایئر عربیہ کو، سعودی ایئر لائن کو، اتحاد ایئر لائن کو، امارات ایئر لائن کو اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج ممالک کے دوسرے ایئر لائن کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو خلیج ممالک سے اور ملیشیا سے اٹھا کے پاکستان لائے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ایئر لائن جو انٹرنیشنل ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو اٹھائے اور پاکستان جلد از جلد عزت کے ساتھ پہنچائے۔ ہمارا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے رجسٹریشن کی ہے ٹکٹ کے لیے 3 ماہ پہلے رجسٹریشن کی ہے اور خلیج کے سخت گرمی میں کئی دن گھنٹوں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ رجسٹریشن کی ہے، وہ رجسٹریشن کہاں ہے؟ اس رجسٹریشن پر کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا۔ جو سفیر کی مٹھی گرم کرے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جیبوں کے اندر پیسے ڈالے، صرف انہی کو ٹکٹ ملتا ہے۔ اس لیے ناکام حکومت، رشوت خور حکومت۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے کمپیوٹرائز رجسٹریشن کی ہے پاکستان کے سفارت خانوں میں، اس رجسٹریشن کو پبلک کیا جائے، اسے سفارت خانوں کے گیٹ پر بھی لگایا جائے، اسے واٹس ایپ گروپوں میں اور سوشل میڈیا پر پبلک کیا جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ان کی باری کب آئے گی اور ان کا ٹکٹ حاصل کرنے کا نمبر کون سا ہے۔ اور یہ جو بلیک میں ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں 400 سے لے کر 450 ریال پر سعودی عرب سے ایک ٹکٹ ملتا تھا، اب 3000 ریال پر مل رہا ہے، 3000 ریال پر مل رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے۔ فوری طور پر اس ڈاکے کو، جس کے اندر پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ اور وفاقی کابینہ کے لوگ پڑے ہوئے سے، اوورسیز پاکستانیوں کے جیبوں پر اس ڈاکے کو روکا جائے۔ اور ایئر ٹکٹ کے اندر آپ نے کنسٹرکشن کو ریلیف دے دی، آپ نے 1200 ارب روپے کا دوسرا پیکیج دیا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج کا یہ مظاہرہ مطالبہ کرتا ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ پر اوورسیز پاکستانیوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ میرے خیبر پختونخوا کے جو 30 لاکھ پختون ہیں، وہ مزدور کار ہیں، وہ دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ فارمنگ کرتے ہیں، گزشتہ 3 ماہ سے کاروبار بند ہیں، ان کے اوپر گھروں کے کرائے کر چل چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ مشکل کے اس گھڑی میں 50% ڈسکاؤنٹ پر اور 50% رعایت پر اوورسیز پاکستانیوں کو ایئر ٹکٹ میں پیکج لے، مالیاتی پیکج لے اور کم قیمت پر ان کو ٹکٹ مہیا کی جائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، 60 سال کی عمر کے اوورسیز پاکستانی، دل کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں اور وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، سب سے پہلے خواتین کو لائے جائے۔ 50 اور 60 سال کے جو اوورسیز پاکستانی بیمار پڑے ہیں اپنے ڈھیروں کے اندر، ان کو لائے جائے اور اس کے بعد میرٹ کے اوپر دوسرے لوگوں کو لائے جائے۔ ایک اور ظلم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پر، پاکستان کے ایئرپورٹ پر ان کو لوٹا جاتا ہے۔ 5000 روپے 24 گھنٹے کی کرنٹینہ سینٹر کا ان سے چارجز کیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، وہ بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کرایہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے خرچ نہیں ہے، اور تم پاکستان کے ایئرپورٹ پر ان کو ٹھنڈے پانی کا گلاس دینے کے بجائے 24 گھنٹوں کے لیے 5000 روپے ان سے چارج کرتے ہو۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، حکومت کو اگر ضرورت ہے ہم سے رابطہ کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن تمام ایئرپورٹس پر مفت کرنٹینہ سینٹر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ڈیڈ باڈیز پڑے،
200 سے زائد ڈیڈ باڈیز نیت ہیں، وہ لوگ جو کرونا سے نہیں اپنی کسی اور بیماری سے فوت ہو گئے ہیں، 200 سے زائد ڈیڈ باڈیز صرف سعودی عرب میں پڑے ہیں۔ حکومت اس کو کولڈ سٹوریج بھی نہیں لے جانا چاہتی، یہ لوگ فلائٹ بھی مہیا نہیں کرتے، انہوں نے اپنے کمروں میں اے سی لگا کر اور اس کے ارد گرد برف رکھ کر اپنی نیتوں کو سامنے رکھا ہے۔ میں عمران خان سے پوچھتا ہوں وزیر اعظم صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو، اوورسیز پختونوں کو کس جرم کے سزا دے رہے ہو؟ اس جرم کا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، اس جرم کا کہ انہوں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میرے پختون مسافر و مزدوروں کی توہین تو ہو رہی ہے، لیکن اس بے غیرت حکومت میں میرے پختونوں کی لاشوں کی بھی سعودی عرب اور امارات کے اندر توہین ہو رہی ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، پختونوں کے ساتھ ہونے والی اس توہین آمیز، ان کے لاشوں کے ساتھ ہونے والے اس توہین آمیز سلوک کا بدلہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا انشاءاللہ لے گی۔ ایک ایک ظلم کا اور جبر کا بدلہ اس حکومت سے انشاءاللہ ہم لیں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سے کہ ان تمام ڈیڈ باڈیز کو، ان تمام نیتوں کو فوری طور پر چھوٹے طیاروں کے ذریعے سے پاکستان منتقل کیا جائے تاکہ عزت و احترام کے ساتھ ان لاشوں کی اپنے علاقوں میں تدفین ہو سکے۔ میرے بھائیوں، وہاں لوگ بیمار ہیں، کورونا کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن چکے ہیں، ہسپتالوں کے اندر وہاں جگہ نہیں ہے۔ اوورسیز کو امارات کے اندر، ملیشیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر اسپتالوں میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک پہ ڈاکٹروں کا وفد بھیجے، ڈاکٹروں کی ڈیلیگیشن بھیجے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، حکومت کے پاس اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر اور نرسز ان کو پرووائڈ کریں گے، ان کو آپ انتظام کر دیں، وہاں بھیجیں تاکہ وہاں جو ڈیروں کے اندر ہمارے پختون، ہمارے اوورسیز غریب پاکستانی بیمار پڑے ہیں، ان کا علاج معالجہ ہو سکے اور ان کے دوائی کا انتظام ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں، اس رمضان کے اندر ہم نے گھروں میں اپنا رمضان گزارا، لیکن اوورسیز پاکستانی وہ افطاری کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے افطاری لیتے تھے۔ کوئی پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، گھروں کے کرائے نہیں ہے۔ اس رمضان میں میرے اوورسیز پختون بھائی وہ سعودی عرب اور امارات میں قطاروں کے اندر کھڑے ہو کر خیراتی اداروں سے، لنگر خانوں سے اپنے لیے افطار وصول کرتے تھے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں 200 درہم اور 200 ریال یہ گزارا الاؤنس تمام اوورسیز پاکستانیوں کو دے۔ پاکستان کے خزانے پر جہانگیر ترین کا حق صرف نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر علیم خان کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر صرف خسرو بختیار کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر پی آر ٹی کے خالق پرویز خٹک کا حق نہیں ہے، پاکستان کے خزانے پر اوورسیز پاکستانیوں کا بھی حق ہے۔ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو 200 درہم 200 ریال یہ گزارا الاؤنس دیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں جب تک نہ آ سکے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں اس احتجاجی مظاہرے کے توسط سے کہ سعودی عرب میں جو سفیر بیٹھا ہوا ہے وہ ڈاکو ہے، ڈاکو، وہ پختونوں کا دشمن ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو فی الفور برطرف کیا جائے، فی الفور برطرف کیا جائے اور سفارت خانے کے اکاؤنٹ کی آڈٹ کی جائے نیب کے ذریعے سے۔ بڑے چور جو ہیں وہ سعودیہ کے سفارت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، تم تو شہزادہ سلمان کے ڈرائیور بنتے تھے، ڈرائیور، اور تم کہتے تھے کہ شہزادہ سلمان پاکستان کا سعودی عرب میں سفیر ہے۔ وزیر اعظم صاحب، اپنے سفیر صاحب کو فون کر لو، میرے پختون تکلیف میں ہے، میرے پاکستانی تکلیف میں ہے۔ کہاں گیا تمہارا شہزادہ سلمان؟ کہاں گیا تمہارا شہزادہ محمد بن سلمان؟ کہاں گیا تمہارا وہ سفیر؟ کہاں گیا وہ شہزادہ جس کے ڈرائیور بننے پر تم فخر کا اظہار کرتے تھے؟ آج سعودی عرب کے اسپتالوں میں، سعودی عرب کے سفارت خانے میں، سعودی عرب کے دوسرے اداروں میں
اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور غریب پختونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کو برطرف کیا جائے۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا، 24 گھنٹے سفارت خان، یہ کتنا ظلم ہے۔ سفارت خانوں کو تالے لگے ہیں، سفیروں نے اپنے موبائل بند کر دیے ہیں، لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے پاس نیتیں پڑی ہے، ان کے پاس لاشیں پڑی ہوئی ہے، وہ بیمار ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور سفارت خانوں نے تالے لگائے ہیں، سفیروں نے فون بند کر دیے ہیں، لینڈ لائن ایک طرف رکھا ہے، 24/7 ہفتے کے 24 گھنٹے ہر دن یہ سفارت خانے کھلے رکھے جائے، عملہ بڑھا دیا جائے، اور 24 گھنٹے دروازے بھی کھلے ہوں، ٹیلی فون بیان ہو، تاکہ میرے ان غریب پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے اور جو درد ہے اس کی زادرسی وہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، چائنا میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ، کرغزستان میں پاکستان کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ۔ مجھے اس دن مصر جامعہ ازہر سے پاکستانی طلبہ نے فون کیا کہ جہاز آ رہا ہے اور اس جہاز میں ہاکی کے کھلاڑیوں کو لے جانا ہے، اور اس جہاز میں 50 سیٹیں خالی ہیں، اور ہم 35 طلبہ ہیں جامعہ ازہر میں جس میں اکثریت پختونوں کی ہے۔ اس جہاز میں ہمیں موقع دیا جائے۔ حکومت نے کہا ہے کہ 40,000 روپے ٹکٹ ہے، 2 لاکھ روپے دو گے تو ان خالی سیٹوں پہ 50 خالی سیٹوں پہ 35 طلبہ واپس جا سکتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ حکومت اپنے عوام کو لوٹ رہی ہے، یہ غریب طلبہ کو لوٹ رہی ہے۔ تو میں جو چائنا میں، جامعہ ازہر میں، کرغزستان میں، دنیا کے دوسرے ممالک میں جو طلبہ ہیں جن کو اسکالرشپ بھی نہیں مل رہا، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جو مزدوری اور کمانے کے لیے نہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ان کو فوری طور پر پاکستان لائے جائے۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، میں اوورسیز پاکستانیوں سے کہتا ہوں، یہ جو آج لوگ آئے ہیں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کرونا کا مقابلہ کر کے پشاور شہر کے جماعت کے کارکنان، یہ آپ لوگوں کی درد اور تکلیف میں آپ سے شرکت کے لیے آئے ہیں، آپ کے آواز کو حکمرانوں کی ایوانوں تک جو قبرستان بن چکے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ جماعت اسلامی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جب تک ایک ایک اوورسیز پاکستانی کی، جب تک میرے ایک ایک پختون اوورسیز کی مسائل حل نہیں ہوتے، جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم انشاءاللہ سینٹ کے فلور پر بھی پہلے بھی آواز اٹھایا ہے، سینٹ کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، ٹی وی ٹاک شوز میں، پریس کلب کے اندر، اور اسی طرح سڑکوں پر بھی آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے، آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، حکومت کو اس ظلم سے روکیں گے، حکومت کو اس استحصال سے روکیں گے۔ اور جب تک ایک ایک اوورسیز پاکستانی، جب تک میرا ایک ایک پختون بھائی جو بیرون ملک مزدوری کرتا ہے وہ عزت کے ساتھ پاکستان واپس نہیں آتا، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک جماعت اسلامی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ نے آج کہا ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ آج پہلی فلائٹ آئے گی، دوسری 3 کو آئے گی، اور تیسری 6 تاریخ کو آئے گی۔ کرونا کی وجہ سے ایک سیٹ پہ مسافر کو بٹھاتے ہیں، ایک سیٹ خالی چھوڑتے ہیں سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے۔ اس رفتار سے تو 10 سال تک تم میرے پختون بھائیوں کو نہیں لا سکتے، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ ہم نے تو صرف ایک مظاہرے کی کال دی اور تم نے اعلان کر دیا کہ باچا خان ایئرپورٹ کھول رہے ہیں ہم، اور ہفتے میں اور 3 دنوں میں ایک فلائٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں باچا خان ایئرپورٹ پشاور کو مستقلاً کھولا جائے، صرف PIA کے لیے نہیں، تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اور تمام انٹرنیشنل ایئر کمپنیوں کے لیے، اور تمام کمپنیوں کو انوالو کیا جائے کہ وہ پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پہ ہمارے پختونوں کو لے آئے۔ اگر تم یہ ظلم روکو گے نہیں، اگر صوبائی اور وفاقی حکومت یہ ظلم روکے گی نہیں، انشاءاللہ یہ مظاہرے جاری رہیں گے۔ 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، 3 دن کے بعد انشاءاللہ آئندہ احتجاج کا کال دیں گے، مزید مظاہروں کی کال دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کرونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، لیکن ہم اپنی پاکستانیوں کے لیے نکلیں گے، ہم اپنے
اوورسیز پختون بھائیوں کے لیے نکلیں گے. ہم ان کے دکھ اور درد کو ختم کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو کریں گے اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو لوج گلینڈ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.